الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے لفظ مفرد کی اقسام میں سے سب سے آخری جو تقسیم تھی معنی کے وحدت اور کثرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی تقسیم، اس میں سے پھر جو متکثر المعنی کے اقسام تھے اسے پڑھا تھا۔ متکثر المعنی کے جو اقسام ہم پڑھے تھے وہ کل 4 تھے: مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مرکب کا بیان شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب کی اقسام۔ لفظ مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 مرکب ناقص۔ یاد رکھیں اولا مرکب کی 2 قسمیں ہیں: مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام یعنی جس میں بات مکمل ہو جائے، اور مرکب ناقص جس میں بات مکمل نہ ہو۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی اقسام آگے ہیں۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں: انشاء اور خبر، اور پھر مرکب ناقص کی 2 قسم ہے: تقعیدی اور غیر تقعیدی۔ اس کے بارے میں آج ہم مکمل طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرکب تام ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست ہو، یعنی مرکب تام وہ مرکب ہے جس میں سکوت درست ہو، یعنی متکلم نے جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، کسی دوسرے لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ جیسے زید قائم، زید قائم جب کسی نے کہا تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ زید کھڑا ہے۔ زید کے کھڑا ہونا ہمیں سمجھ میں آ گیا، کسی دوسرے لفظ کا انتظار کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں مرکب تام، یعنی جس بات پر سکوت درست ہو، متکلم کے کہنے کے بعد کسی دوسرے لفظ کا انتظار کرنا نہ پڑے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب ناقص ما لا یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست نہ ہو، یعنی متکلم نے جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ کسی دوسرے لفظ کا انتظار کرنا پڑے۔ جیسے غلام زیدین، یہاں پہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، غلام زیدین کے بعد پھر ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے پوری بات سمجھنے کے لیے کہ متکلم کہنا کیا چاہتا ہے۔ زید کا غلام کیا کھڑا ہے، بھاگ گیا، یا پھر بیٹھا ہے، متکلم کیا کہنا چاہتا ہے ہم پوری بات نہیں سمجھ پائے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے لفظ کا انتظار ہے، کسی اور لفظ کا انتظار ہے جس سے بات مکمل ہو۔ یہاں پہ مرکب تو ہے لیکن یہ مرکب تام نہیں، مرکب ناقص ہے۔ مرکب تام کی اقسام۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خبر، اس کو خبر کو قضیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 انشاء۔ خبر وہ مرکب ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، اسے قضیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، خبر اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں صدق و کذب یعنی سچے اور جھوٹے ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ مرکب یعنی وہ کلام جو ہو وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا احتمال ہو۔ جیسے یہ کلام ہے زید قائم، یہاں پہ زید قائم میں دونوں احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی زید کھڑا ہو سکتا ہے زید کھڑا نہ ہو۔ اس
جملے کے صحیح ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے اس مرکب کے، زید قائم جو مرکب تام ہے، اس کے صحیح ہونے یعنی واقعے کے مطابق ہونے اور واقعے کے مطابق نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے۔ صدق سے مراد کیا ہے کہ خبر واقعے کے مطابق ہو، جو خبر دی گئی ہے وہ واقعے کے مطابق ہو۔ جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ زید کھڑا ہے، اگر واقعی میں زید کھڑا ہے تو یہ سچ ہے، اور اگر واقعی میں زید کھڑا نہیں ہے اور ایک کہا جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور دونوں کا احتمال اس مرکب میں ہے، اسی وجہ سے یہ مرکب تام ہے۔ نمبر 2، انشاء، وہ مرکب جس میں صدق و کذب کا احتمال نہ ہو، جیسے عنصر یعنی مددگار، اس میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ایک فعل کو طلب کیا جا رہا ہے کہ تو مدد کر۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹا ہے تو سچا ہے، اس کلام کو، اس مرکب کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے اسے انشاء کہتے ہیں، کیونکہ انشاء کی تعریف اس پہ صادق آتی ہے۔ پھر مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ مرکب ناقص کی اقسام، مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب تقعیدی، نمبر 2 مرکب غیر تقعیدی۔ نمبر 1 مرکب تقعیدی، ان کان الجزء الثانی قیدا للاول فہو مرکب تقعیدی، یعنی اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے تو وہ مرکب تقعیدی ہے، جیسے غلام زید، رجل عالم وغیرہ۔ وضاحت، غلام زیدین میں دوسرا جز یعنی زید پہلے جز یعنی غلام کو مقید کرنے والا ہے، کیونکہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن زید نے اسے مقید کر دیا کہ نہیں، بلکہ یہ غلام جو ہے زید کا غلام ہے، کسی اور کا غلام نہیں ہے۔ اسی طرح رجل عالم میں کہ کوئی بھی مرد ہو سکتا تھا، لیکن جب دوسرا جب عالم لایا گیا تو اس نے مقید کر دیا کہ ہر مرد نہیں بلکہ عالم مرد، اس نے اسے رجل کو مقید کر دیا عالمیت کی صفت کے ساتھ، اس سے مرکب تقعیدی کہتے ہیں، جس میں دوسرا جز، مرکب میں ظاہر سی بات ہے مرکب میں ایک سے زیادہ الفاظ پائے جائیں گے، جس میں دوسرا جز پہلے جز کو مقید کر دے۔ یہاں پہ غلام زیدین میں دوسرا جز زید یہ غلام کو مقید کر رہا ہے، رجل عالمون میں عالم یہ رجل کو مقید کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثالیں بنا سکتے ہیں، رجل، فاضل، اس طرح جتنی بھی مثال آپ چاہیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی اس سے خلاصہ یہ کہ مرکب تقعیدی کی پھر 2 قسمیں بن جائیں گے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، جسے آپ نحو کے اعتبار سے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ مرکب تقعیدی جو ہے وہ ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کو مقید کرے، اور مرکب اضافی بھی اور مرکب توصیفی بھی، یہ دونوں میں دوسرا جز جو ہوتا ہے پہلے جز کو مقید کرتا ہے، اسی وجہ سے ان دونوں میں مرکب تقعیدی کی تعریف صادق آئے گی۔ مرکب غیر تقعیدی، وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْجُزْءُ الثَّانِي قَيْدًا لِلْأَوَّلِ فَهُوَ مُرَكَّبٌ غَيْرُ تَقْعِيدِيٍّ، اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ بنے تو وہ مرکب غیر تقعیدی ہے، جیسے فی الداری 11 طفلا۔ وضاحت، فی البستان میں دوسرا جز بستان پہلے جز فی کو مقید نہیں بنا سکتا، کیونکہ فی حرف ہے اور حرف مقید نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقید ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ جیسے فی الداری 11 طفلا میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دوسرا جز جو ہے بستان، فی البستان 11 طفلا، اس میں دوسرا جز جو ہے بستان، یہ طفل کو یعنی فی کو
پہلا فی ہے اور دوسرا جز یہ بستان ہے. پہلا جز جو ہے فی یہ مقید نہیں ہو رہا ہے دوسرے جز کی وجہ سے. بستان فی کو مقید نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ یہ مقید ہونا اسم کا خاصہ ہے اور فی حرف ہے، حرف مقید نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے یہ مرکب غیر تقییدی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.